اور دروازے پر آنے کے بعد دستک دی گئی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دروازہ کھولا۔ ابو جہل سامنے کھڑا ہوا ہے جو غصے کے عالم کے اندر بھرا ہوا تھا۔ اس نے معصوم بچی کو دیکھا، زور کے جھڑک کے بولا، اور مجھے بتا تیرا باپ کہاں چلا گیا، تیرا نبی کہاں چلا گیا؟ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی ہے جہاں ان کو جانا تھا وہ چلے گئے۔ ابو جہل کہنے لگا بتاتی کیوں نہیں ہے، یا سچ کہہ دے تجھے پتہ نہیں ہے۔ حضرت اسماء فرمانے لگی مجھے پتہ ہے وہ کہاں چلے گئے، لیکن میں بتاؤں گی کوئی نہیں۔ اس نے کہا مار پڑے گی، ظلم کیا جائے گا، جبر کیا جائے گا، تمہیں مارا پیٹا جائے گا۔ وہ معصوم بچی کہنے لگی تم مار لو کتنا مارو گے، تم ظلم کر لو کتنا ظلم کرو گے، تم کتنے تشدد کا نشانہ بناؤ گے، لیکن اپنے باپ کا پتہ نہیں بتاؤں گی، اپنے نبی کا پتہ تمہیں ہرگز نہیں بتاؤں گی۔ ظالم تھا، اتنی تکلیف کے اندر بھرا ہوا ہے، اسے پتہ ایک منصوبہ پہلے ناکام ہو گیا۔ ہم اس نبی کے دروازے کے پاس گئے، تلواریں لے کر کھڑے رہ گئے، لیکن وہ وہاں سے نکل کے چلا گیا۔ یہ غصے کے عالم کے اندر بھرا ہوا ہے۔ اس نے حضرت اسماء کی باتوں کو سنا، اور سننے کے بعد تماچا اٹھایا، حضرت اسماء کے یا گالوں کے اوپر چہرے کے اوپر دے مارا۔ وہ معصوم بچی زمین کے اوپر گر گئی، اور پتھر کے ساتھ چہرہ لگا، چہرے کے اندر سے لہو نکلنے لگ گیا، کان کی بالی ٹوٹ کر زمین کے اوپر گر گئی۔ بچی کی آنکھ کے اندر آنسو تو آ گیا، وہ رونے تو لگ گئی، وہ بلکنے تو لگ گئی، لیکن اس نے اپنے محبوب کا پتہ نہیں بتایا، ابو بکر کا پتہ نہیں بتایا۔ اسی عالم کے اندر کافر لوگ چلے گئے، انہیں پتہ یہ ابو بکر کا گھرانہ ہے، یہ مر تو جائے گا لیکن اپنے نبی کا پتہ نہیں بتائے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہ چلی گئی، پڑوس کے ادھر ادھر کے لوگ آ گئے، ان عورتوں نے آنے کے بعد آپ کے چہرے کو صاف کیا، آپ کے کان مبارک کو صاف کیا گیا، خون مبارک کو پوچھا گیا، اور چہرے کے اوپر پٹی باندھ دی گئی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عالم کے اندر بھی اپنے چولہے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، کھانا بنانے کے اندر مصروف ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے نبی کے لیے۔ کس کے لیے؟ اپنے باپ کے لیے۔ جس بچے کو اتنی مار لگی ہے، جس بچے کو اتنا زخم دیا گیا، پھر بھی وہ کھانا بنانے کے اندر مصروف ہے۔ شام کا وقت ہو گیا، اس معصوم بچی نے اس کھانے کو اٹھایا، ادھر اندھیرا پھیلا ہوا ہے، اپنی عزت کا بھی ڈر ہے، خوف بھی ہے، ادھر ادھر کے جانوروں سے بھیڑیوں سے بھی ڈر لگ رہا ہے، کہیں میری ذات کو کوئی مسئلہ نہ بن جائے، لیکن نبی کے لیے کھانا پہنچانا ہے، باپ کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ شام کے وقت غار کے پاس چلی گئی، وہ کھانا مبارک لے کر گئی، جب غار کے دانے کے قریب آ گئی، آپ نے آواز دے کر بلایا ابا جان کہاں پر ہو؟ آپ کی بیٹی آپ کے لیے کھانا لے کر آئی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے جلدی سے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلا لیا، میں نے دیکھا آج میری بیٹی مسکرا نہیں رہی تھی، اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ نہیں تھی، آج میں نے اسے دیکھا اس کا چہرہ زخمی ہوا پڑا تھا، کان مبارک کے اندر سے خون رس رہا تھا، باپ تھا، بالآخر باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور باپ رونے لگ گیا۔ فرمایا بیٹی یہ حالات کیسے بن گئے؟ کس نے تمہیں مارا؟ کس نے تمہیں پیٹا؟ کون اتنا ظلم کر کے چلا گیا؟ فرمایا ابا جان آپ کے جاننے کے بعد ابو جہل میرے دروازے پہ آ گیا، اس نے آپ کا پتہ پوچھا، آپ کے نبی کا پتہ پوچھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی تو نے کیا جواب دیا؟ ابا جان میں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا میری جان چلی جائے گی لیکن اپنے محبوب کا پتہ نہیں بتاؤں گی، اپنے نبی کا پتہ نہیں بتاؤں گی۔ سیدنا صدیق اکبر نے سینے کے ساتھ لگا لیا، محبوب کی نگاہ پڑ گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ابو بکر تو نے اتنے احسان کر دیے، اتنے احسان کر دیے، تیرے احسانوں کا بدلہ محمد نہیں دے سکتا، کل قیامت کا دن ہوگا تیرے احسانوں کا بدلہ اللہ سے لے کر میں تجھے دوں گا۔